لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا तमाम किस्म की तारीफ़ और जुमला हम्द व सना उस रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है कि जिसने हमारे और आपकी तख्लीक़ फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो तमाम मर्ज़िदा अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हमें सही रहनुमाई मिली, एक उसूल और ज़ाब्ता मिला, ज़िंदगी क़ानून मिला, इस्लाम की रोशनी मिली, जहालत की तारीकी दूर हुई। हज़रात, गुज़श्ता से पैवस्ता जुमा के अंदर मैंने आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ात को बयान किया था। उसी की मुनासबत से चंद हुकूक़ और भी हम पर और आप पर आयद होते हैं,
میں نے مناسب سمجھا کہ سلسلہ وار ان تمام حقوق کو بیان کر دیا جائے، جس میں سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے حقوق اور رسول اکرم کے جو حقوق ہیں، اس کے علاوہ چند حقوق اور بھی ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد ہے، حقوق الاولاد ہے، حقوق الوالدین، حقوق الزوجین۔ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ مختلف مقامات پر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق ہے بندے پر۔ دوسری آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، اپنے حقوق کی ادائی کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا، جس میں والدین کے حقوق ہیں، پڑوسی کے، رشتہ داروں کے، یتیموں، مسکینوں کے، تمام کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ ارکان اسلام کی پابندی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین اگر اپنے حقوق کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے تو رحیم ہے، غفور ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن بندے کے حقوق کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ دنیاوی زندگی میں دوسرے کو معاف نہیں کر دے، رب العالمین کے دربار میں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے اور بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر 6 حقوق ہیں، اور دوسری روایت میں 5 حقوق کا تذکرہ کیا گیا، جس میں ایک بندہ اذا لقیت فسلم علیہ، جب بندہ کسی سے ملاقات کرے تو سلام کرے، جب بندہ بیمار پڑے تو بیمار پرسی عادت پرسی کرے، جب بندے کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہے، جب بندہ کسی کو دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، وَإِذَا مَاتَ، اور جب انسان مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے جنازے میں شامل ہو۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض کے اندر 6 کا تذکرہ ہے، بعض کے اندر 5 کا۔ بہرحال یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے روزمرہ کی زندگی میں لاگو ہونے کی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقوق کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں اور کس طرح نہیں کرتے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً بندے کے حقوق کا معاملہ اتنا کٹھن اور اہم مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا، پورے طریقے سے کھول کر آپ نے بتا دیا، لیکن آج ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر یہی باتیں بیٹھی رہتی ہیں کہ اللہ کے حقوق کو ادا کر لو، بقیہ جو معاملاتی زندگی کے اندر ہے، بندوں کے حقوقات ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آگے دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ یقین جانیے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے، گرچہ ہماری نگاہیں اس کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ بہت سارے حضرات تو ایسے ہیں، نہ اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوقات کا لحاظ رکھتے ہیں، اور نہ سماج کے اندر بندوں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی ڈھرلنے سے حقوق العباد کی پامالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے کہ اگر ہماری اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے اور ہم نے بندے کے حق کو حق تلفی کر کے ناجائز طریقے سے ہم نے قبضہ کر لیا، یا اس کو دبانے کی کوشش کی، یا ہاتھ پیر کسی ذریعے سے بھی ہم نے ایک بندے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اولاً حدیث کے روشنی میں مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے ہیں۔ بعدہ اللہ کے دربار میں جو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، وہاں ہماری اور آپ کی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم میں کہ ہر شخص زبان سے دعویٰ کر لیا کلمہ شہادت کا، اور اس مگن میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا،
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کا ایک مسلمان بھائی دوسرے کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہے۔ مسلم کی تعریف کرتے اللہ کے نبی نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان دوسرا مسلمان ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محافظ رہے۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقوق العباد کی پامالی ہم اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بھی کرتے ہیں۔ ہاتھ سے بات سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کسی کو مار دیا، مال کو ناجائز ہم نے قبضہ کر لیا یا ہڑپ لیا۔ زبان سے حقوق العباد کی پامالی یہ ہے کہ ہم نے کسی کو گالی دے دی، یعنی ہم نے یہ غیبت بیان کی، یہ ہم نے جھوٹی باتیں بیان کی، یہ ہم نے جو وعدہ خلافیاں کی ہے، یہ تمام شکلیں زبان کے سلسلے میں ہے کہ آپ کی باتیں ایسی نہ نکلیں زبان سے یہ سننے والے کے دل کے اندر چوٹ لگے، اس کے دل و دماغ پہ اس کا اثر ہو اور آپ کے خیال کے خلاف، آپ کے خلاف اس کے دل میں ایک چوٹ محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کچھ محسوس کرے یا وہ اس تکلیف کو برداشت کرے۔ بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں زبان کی مار لگنے کے بعد وہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن معاملہ اللہ کے پاس سپرد کر دیتے ہیں، لیکن بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ چلو سماج کے کسی بھائی نے گالیں دے دی ہے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، لیکن معاملہ اللہ تک نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، عزیز و دوستو، یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر صبح سے لے کے شام تک، رات تک، سونے تک اپنی زبان سے کتنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اپنی زبان سے کتنے بھائیوں کو ہم جیسے آرام پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہے۔ ہم دھڑلے سے گالی استعمال کرتے ہیں، ذرا سی بات میں ناچاکی ہو جائے، بگاڑ ہو جائے، اگر ان کی باتیں ہماری باتوں سے نہیں ملتی ہے یا کسی نے آپ کے خلاف کسی کچھ کہہ دیا یا آپ نے سن لیا کہ فلاں نے مجھے ایسے کہا ہے، پہلے تو آپ کے دل میں کینہ کبڑ پیدا ہوگا۔ اب دل کی بھڑاس جب نہیں نکلتی ہے، سامنے ملاقات ہونے کے بجائے تحقیق کرنے کے، پوچھنے کے بعد جب بنتی بگڑتی نظر نہیں آتی ہے یا بنتی نہیں نظر آتی ہے تو ہم فوراً زبان سے باتوں میں گالی دینا شروع کرتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ جہاں ہم دوسروں کو، غیروں کو گالیاں دیتے ہیں، وہیں اپنے ماں اور بہن بیٹیوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں اسی زبان سے، جو بہت معیوب ہے۔ انشاءاللہ حقوق الاولاد اور حقوق الوالدین کی سلسلے میں باتیں میں کروں گا۔ آج کی زمرے میں، آج کی حدیث اور موضوع کے اعتبار سے، حدیث کی روشنی میں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، آپ کتنے اپنی زبان کی محافظت کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ سے آپ کا دوسرا بھائی کتنا محافظ ہے، کتنا محفوظ ہے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی زبان سے سماج میں رہنے والا آپ کا بھائی کتنا محفوظ ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں اس کا لحاظ کیا تو یقین جانی حدیث کی روشنی میں مسلم نہیں کہلا سکتے ہیں۔ اگر مسلم بزور طاقت یا بزور دعویٰ آپ کہلا سکتے ہیں سماج کے اندر، لیکن اسی زبان کی بدولت، اسی زبان کے غلط استعمال کرنے کی بنیاد پر اللہ کی یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ارشاد فرمایا، من یضمن لی بین لحییہ وبین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں کا اپنے دو داڑھوں کے درمیان، یعنی کہ اپنے زبان کے ذریعے، اپنے زبان اور اپنے دونوں لحیئی، بین لحیئی، دونوں داڑھیوں کے درمیان اور اس کے اندر زبان ہے، اور فخذین، دونوں رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، جو شخص اپنے زبان اور شرمگاہ کی محافظت کا ذمہ لے لیں، میں اس کے لیے قیامت کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ وہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا جب مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کا جم گھٹا تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کیا تمہیں جنت نصیب ہونی ہے؟ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ جنت مل جائے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کہ کون وہ شخص ہوگا جو جنت کی حصولیابی کی تمنا آرزو نہیں کرے گا؟ چنانچہ اسی وقت آپ نے کہا تھا کہ لوگوں سنو،
تم میں کا جو شخص بھی اپنے زبان کی اور اپنے شرم گاہ کی محافظت کا ذمہ لیتا ہے، میں اس کے لیے اللہ سے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، اللہ سے دعا کروں گا، یقین اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، کتنی اہم بات ہے، اور اپنے زبانوں کو کتنا استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کے اندر، غیبت کے اندر، جھوٹی باتوں کے اندر۔ معمولی سی بات ہوتی ہے دوسرے گالی دیتے ہیں، ماں بہن کو، حالانکہ دوسری حدیث آتی ہے کہ جو شخص دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے گویا کہ اپنے ماں کو گالی دیتا ہے۔ لہذا اپنی زبان کی محافظت لازمی ہے، ہم اپنی زبان کی محافظت کریں، بعد اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وہ اس کی تصدیق کرنے والی چیز ہوتی ہے یا تکذیب، لیکن زبان کا اصل مسئلہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان کو کھینچ کر بار بار کہا کرتے تھے، کاش کہ یہ زبان تو ٹیڑھی ہوئی تو میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا، اور تو سیدھی رہی تو میں سیدھا رہوں گا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجمع کے اندر جہاں پر جنت کی گارنٹی کا وعدہ کیا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان اپنی زبان کو باہر نکال کر 2 انگلیوں کے بیچ، یعنی کس طریقے سے زبان نکال کر 2 انگلیوں کے بیچ میں پکڑ کے کہا تھا کہ لوگوں اس زبان کی محافظت کرنا، اس زبان کی محافظت کرنا۔ لیکن ہم اور آپ ہیں، نہ ہمیں جنت کی حصولیابی کی فکر ہے، اور نہ ہمیں سماج میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی بے حرمتی یا اس کی عزت و ناموس کی محافظت کی ذمہ داری ہے۔ ذرا تصور کیجئے ہم کتنے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم ڈھٹائی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ جنتی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہیں۔ یقین جانیے حدیث، بہت ساری احادیث ہیں اس کے اندر آپ کے اپنے زبان کی محافظت، اپنے اعمال کی اصلاح اور حقوق عباد کی پامالی کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اگر ہم نے اس روئے زمین پر کسی بھی ناحیے سے کسی بندے مومن کو تکلیف پہنچائی ہوگی، خواہ وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، جنت نصیب نہیں ہوگی بلکہ پورا بدلہ ہوگا۔ اور یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار، ساہوکار، تھانے دار، باڈی گارڈ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں محافظت کے لیے، لیکن اللہ کے دربار میں یوم الحساب کے دن کوئی محافظ نہیں ہوگا، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوگا، بلکہ میدان محشر کے اندر جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش جب مستوی ہوگا حساب کتاب کے لیے، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے پر مستوی ہونے کے بعد جس شکل میں حاضر ہوں گے دیکھنے کے لیے ہمارے خوف یا کسی کی نگاہیں نہیں اٹھیں گی، بہرحال وہاں پر رب العالمین اعلان کروائے گا، رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کروائے گا روئے زمین پر، یعنی میدان محشر کے ہولناک گھڑی کے اندر کہ این الملوک لمن الملک اليوم، کہاں گئے دنیا کے اندر بادشاہ، رہنے والے بادشاہ؟ اے مالداروں، تھانے داروں، اے سلطنت کے چلانے والوں، دنیا کے اندر بادشاہی کا سکہ جمانے والوں کدھر گئے؟ این الملوک، کہاں گئے وہ بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، آج کے اندر، آج کے دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ 3 مرتبہ رب العالمین آواز پکارے گا، کدھر گئے بادشاہ؟ کدھر گئے وہ جو اپنے دنیا کے اندر اپنے آپ کو حکومتیں جمانے والے، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے مالدار جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہوں گے؟ رب العالمین کا غضبناک چہرہ ہوگا، اور یہ بھی اعلان کرے، 3 مرتبہ آواز بلند کرے گا رب العالمین کہ این الملوک لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم۔ سارے لوگ خاموشی، سناٹا چھا جائے گا، سہمے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ 3 بار رب العالمین کہے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، آج کے دن صرف رب العالمین کی ذات ہوگی۔ ولا یظلمون فتیلا، وہاں پر کسی پر رب العالمین کی طرف سے ایک کھجور کے گٹھلی کے برابر بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ پورا حساب و کتاب ہوگا، ذرہ ذرہ برابر کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم مگن ہیں مال کو حاصل کرنے کے لیے،
دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ محاسبہ کیجئے جب رب العالمین جب ندا بلند کروائے گا، کدھر گئے سماج کے اندر رہنے والے ساہوکار، مالدار، عمرا، سلطاء؟ سامنے کوئی نظر نہیں آئے گا، وہ دن رب العالمین کی ذات نظر آئے گی، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اسی میدان محشر کے اندر ہم اور آپ تھوڑی سی عبادت کر کے مگن رہتے ہیں، خوشفہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کوئی نمازی ہے، پھر حاجی ہے، پرہیزگار ہے، دنیا کے اندر میں شہرت کا ڈنکا پٹاتا ہے، فلاں صاحب حاجی ہیں، نمازی ہیں، پوری ان کی شہرت دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ یقین جان لیجئے آپ کی نمازیں ایک طرف ہوں گی، صدقہ خیرات کا بھرمار ہوگا، حج بھی کیے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے زمرے میں، یہ حدیث کی روشنی میں ہمیں بیان کر دیا، غور سے ذرا سنیے گا، اپنی زندگی کا موازنہ کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اتدرون ما المفلس؟ آپ نے سوال کیا، لوگوں بتاؤ کہ مفلس کون ہوگا؟ مفلس کا تدرون من المفلس؟ تم جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، نہ دھن ہے، نہ دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اتدرون من المفلس؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا کہ المفلس فیما درہم ولا دینار، مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ تو دینار ہے نہ درہم ہے، یعنی کہ وہ آدمی دنیا کے اندر مفلس ہے، قلاش ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہو۔ غور کیجئے، یقیناً یہی نقشہ نظر آتا ہے سماج کے اندر کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، سماج کے اندر وہ مفلس قلاش شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں مفلس وہ ہوگا جب سارے اعمال کو لے کر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہے حساب و کتاب کے لیے، اور تمام لوگوں کی نگاہ اس حاجی صاحب پر ہوگی، تمام لوگوں کی نگاہ اس نمازی صاحب پر ہوگی، تمام لوگ اس کے نیک عملوں کا تذکرہ کریں گے کہ دیکھو ہمارے اعمال تو کم ہیں، غلط ہے یا کم ہے، ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، ہمیں جہنم رسید ہونے پڑے، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ نہیں، فلاں آدمی کا انبار نیکیوں کا انبار ہے۔ سارے لوگ خوشفہمی میں مبتلا ہوں گے، اور سب کی نگاہیں اس حاجی صاحب کی طرف ہوں گی، اس نمازی صاحب کی طرف ہوں گی، جس کی نیکیوں کا انبار ہوگا، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ آدمی اپنی نیکیوں کو لے کر جمع ہوگا رب العالمین کے سامنے، لیکن وہ دنیا کا رہنے والا امیر، دنیا کے اندر شہرت یافتہ انسان، آخرت کے اندر بھی حساب و کتاب کے وقت بھی نیکیوں کا انبار لیے کھڑا ہوگا۔ لیکن قد یاتی ھذا و یاتی ھذا، ایک طرف سے آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گا یا اللہ یہ ظالم تھا، قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی دنیا کے اندر، یا اللہ جنت میں جانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر مجھے اپنے زبان سے گالیاں بکتا تھا، چنانچہ رب العالمین اس گالی کی جرمی کی وجہ سے اس کے نیکیوں میں کمی کر دے گا، اس کو اسے بدلہ دے دے گا۔ چنانچہ وہ یاتی ھذا، دوسرے طرف انسان دوڑتا ہوا آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس ظالم دنیا کے اندر اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اپنی قوت کے بلبوتے پر مجھے لاٹھی اور ڈنڈوں سے پیٹا تھا، وہ ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، لہذا اس کی نیکی اس میں سے کاٹ دی جائے گی۔ پھر تیسرا آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، رب العالمین سے سوال کرے گا کہ اے اللہ یہ ظالم دنیاوی زندگی کے اندر طاقت اور بلبوتے کی بنیاد، طاقت کے بلبوتے کی بنیاد پر میرے زمین پر قبضہ کیا تھا، میرے مال کو ناجائز نے قبضہ کر لیا تھا، لہذا اس کی نیکی کو کاٹ کر رب العالمین اسے بھی دے دے گا۔ چنانچہ تمام جتنے بھی دنیا کے اندر آپ نے حقوق کے پامالی کی ہوں گی، ہاتھ کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، یقین سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کریں گے۔ مسلمانوں یاد کرو، اپنے نیکیوں پر خوشفہمی مبتلا مت ہو جاؤ۔ اگر تم نے حقوق اللہ کی کو آباد کیا، حقوق اللہ کا حق ادا کیا، اللہ کے حقوق تو الحمدللہ، لیکن اگر حقوق العباد کو پامال کیا ہے تو حقوق اللہ
جتنی بھی ادائیگی کیے ہوں گے، رب العالمین اس حدیث کے بنیاد پر آپ کے سارے عملوں کو برباد کر دے گا اور اللہ کے سامنے قلاش مفلس کی شکل میں آپ حاضر ہوں گے، پھر آپ جہنم رسید ہوں گے۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر ہم نے حقوق العباد کو پامال کیا ہے تو اپنے بقیہ اعمال پر خوشخبری میں مبتلا نہ رہیں، بلکہ سوچیں، غور کریں کہ ہم دنیاوی زندگی کے اندر ہی اس کے حقوق کو جو پامال کیا ہے زبان کے ذریعے سے معافی تلافی کرا لیں۔ لیکن شیطان اتنا چالاک ہے، ہمارے نفس میں گھوس کر کے، ہمارے نفس میں داخل ہو کر ورغلاتا ہے، اسکاتا ہے کہ تم مجھ سے کبھی ملنا نہیں، قطع تعلق کر لینا، تمہارے خلاف وہ شکایتیں کرتا ہے، تمہارے خلاف وہ باتیں کرتا ہے، تمہیں وہ گالیاں دیتا ہے، تم مجھ سے کیسے بات کرو گے؟ یہ ہماری بھول ہے، نادانی ہے۔ اگر ہمیں کوئی شخص گالی دیتا ہے یا ہم سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ عائد بنتی ہے کہ سب سے پہلے جب ہماری ملاقات ہو تو ہم اس کو سلیم علیک، ہم اس کے اوپر سلام بھیجیں، سلام کریں۔ یقیناً آپ ایک مرتبہ سلام کریں گے، اس سے غصہ آدھا ٹھنڈا ہوگا، دوبارہ سلام کریں گے، اس سے غصہ آدھا ٹھنڈا ہوگا، اس طریقے سے انسان نارمل ہوگا۔ لیکن شیطان ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھا دیتا ہے کہ وہ تم کو اس نے مارا تھا، گالی دی تھی، تمہارا اس نے مال ہڑپ لیا تھا، تم اس کو سلام کیسے کرو گے؟ اور آج یہی ہے ہمارے سماج کے اندر، ہم سے محبت کے بجائے ہمارے راز کے اندر دوریاں جو پیدا ہو رہی ہے۔ اب سے سلام بینکم، ہم نے سلام کو پھیلانا چھوڑ دیا ہے، ہم نہیں سلام کرتے ہیں، ہم خوشبوئی مبتلا ہیں، یا اس کے عیب کو ہم یاد کر کے دل میں تازہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم جھکنے جائیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے مقرب بندہ وہی ہوگا جو سماج کے اندر آج انکساری کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے معاملاتی زندگی کو سدھارا ہوگا۔ ہم اپنے فخر میں مبتلا نہ رہیں، اپنے انانیت میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ رب العالمین نے ہمیں بڑا بنایا ہے، ہم چھوٹوں کے سامنے کیوں کہ جھکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا کیا تھا، آپ بازاروں کے اندر چلتے، بوڑھے بچے جوان غریب مسکین ساروں سے ملتے، سلام کرتے، بچوں سے سلام کرتے۔ آج ہمارے دماغ میں باتیں ایسی بیٹھتی ہے، ہم مولانا صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، ہم جاہل کو سلام کریں گے، نعوذ باللہ۔ ہم امیر ہیں، گاؤں کے بڑے آدمی ہیں، ہم چھوٹے آدمی کو سلام کریں گے؟ چھوٹے کی ذمہ داری ہے بڑوں کو سلام کرنا، بڑے کیوں چھوٹوں کو سلام کریں؟ میرے بھائیو، یہ اصول نہیں ہے، یہ اسوہ نبی نہیں ہے۔ اسوہ نبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج میں چلا کرتے تھے، چھوٹا بچہ کے سامنے جاتے، اسے شفقت سے سلام کرتے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، اسے خبرگیری کرتے، اور گندگی بھی لگی رہتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھو کر کے صاف کر دیا کرتے تھے۔ بوڑھے کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ کے بندے بن کر بندے کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ جب بات ہوتے گالی کے استعمال نہ کریں، گالی نہ دیں دوسرے کو، مال میں خیانت نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، یہ سب حقوق العباد ہیں۔ اور یہ سب سارے حقوق جو پامال کریں گے کہ یقیناً رب العالمین کے دربار میں جانے کے بعد یہ نمازیں، روزے، صدقہ خیرات سب سواہ ہو جائیں گے اور پھر جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ آج سماج کے اندر ہم لڑتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، چلیے تھوڑی فوری طور پر بات میں بات بگڑتی ہے، بات بنتی نہیں ہے، معاملہ بگڑتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ ہی بات چیت بند کرنا ممنوع ہے۔ بات بگڑنے کے بعد اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دو لوگوں میں درمیان اگر اختلاف ہو، معاملہ بگڑ جائے، نزاع پیدا ہو جائے، تو سب سے اللہ کے نزدیک مقرب وہی ہوگا جو پہلے پہل کرے گا ملنے کے لیے۔ لیکن اس بیماری کو ختم کریں، کوٹ کر بیماریاں بھری پڑی ہیں ہمارے اندر، ہم نہیں ملتے ہیں، سالوں گزر جاتا ہے، مہینے 6 مہینے سال بھر گزر جائے گا، بھائی سے بات نہیں کرتا، خاندان چچا باپ بیٹا سے نہیں بات کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ جتنے دور رہو اس سے فتنہ سے بچو۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ سماجی اصول ہے، لیکن اللہ کی نزدیک یہ اصول قابل قبول ہونے کو نہیں ہے۔ اگر ہمارا دشمن بھی ہے تو دشمن سے ہم ملیں، ان کے حال چال کا دریافت کریں، ان سے خند پیشانی سے ملے، چچا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ جب بندہ دوسرے پر سلامتی کی دعا کرے گا،
انشاءاللہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ میں اس کے دل کے اندر بات بیٹھے گی کہ چلو میں نے تو ظلم ہی کیا تھا اس کے ساتھ، میں نے اس کو مارا تھا، اس کو میں نے گالی دی تھی، چلو یہ بندہ میرے ساتھ میرے سامنے آ کر کے سلامتی کی دعا دے رہا ہے، تو ہم اسے کیوں نہیں ملے؟ لیکن شیطان کے فریب میں آ کر ہم اس سے بھاگ جاتے ہیں، اور زیادہ سماج کے اندر بھائی بھائی میں جو اختلاف ہوتا ہے زمین کے معاملات کو لے کر کے، آپسی رنجش کو لے کر کے، گھریلو معاملات کو لے کر کے، ایک کی بیوی دوسرے سے لڑ بیٹھتی ہے، معاملہ بھائیوں تک پہنچتا ہے، اور بیوی کی لڑائی لڑتے لڑتے بڑھتے بھائیوں تک معاملہ پڑتا ہے، اور اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ لاٹھی ڈنڈے گولی بارود تک بھی نکل جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی کا نمونہ۔ ہمارے درمیان بھی ناچاکیاں ہوتی ہیں، ہم بھی زمینی جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، گھریلو معاملات زندگی کے اعتبار سے لڑائی بھڑائی کر لیتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان ویسے ہی ہے؟ کیا جس طریقے صحابہ کرام کے ایمان تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی لڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، غصے میں چور ہے، دونوں ایک دوسرے خون کے پے در پہ ہیں، موقع مل جائے جس کا ہم مرڈر کر دیں، اسے جان سے مار دیں۔ دونوں لڑتے ہوئے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اپنا معاملہ رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ادھر ہے اور ان کا گھر ادھر ہے، بیچ میں دیوار کھینچی ہوئی ہے، سیدھی دیوار، یہ دیوار میرے زمین میں ہے۔ وہ بندہ کہتا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ دیوار میری زمین میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات کو سنتے ہیں، فیصلہ نہیں صادر فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے معاملے کو بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، دونوں کی بات سننے کے بعد سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے جملہ استعمال کیا تھا، کہا کہ لوگوں، یا تم دونوں یہ سمجھ لو جس بات میں تم جھگڑ رہے ہو، ممکن ہے تم اپنے چرب زبانی کی بنیاد پر تم سچ بات کو جھوٹ ثابت کر دو، اور ایک آدمی شریف ہے جو اپنی زبان صحیح نہیں استعمال کرنے کی بنیاد پر گرچہ اس کا حقدار بھی ہے لیکن سچ نہیں ثابت کر سکتا ہے، لہذا وہ حق سے محروم ہو جائے۔ اگر میں اپنے طرف فیصلہ کر دیتا ہوں، اگر تمہارے حق میں نہ تلفی ہوگی، حق تلفی ہوگی تو میری پکڑ قیامت کے دن ہو جائے گی، لیکن اگر تمہارے درمیان جو اصل مسئلہ ہے ایمان کے اعتبار سے فیصلہ کر لوگے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں لڑتے پھرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کیا، سمجھایا، اور ایک ہی جملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ لاٹھی ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ تان و تشنیع ہے۔ ہمارے پاس مقدمات پہنچتے ہیں، گاؤں کا سرپنچ، جاہل سرپنچ جو شریعت کوئی اس کا ذرا بھی علم نہیں ہوتا، میزان عدل قائم کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، وہی سماج کے مکھیا اور سرپنچ بنتا ہے، اور پیسے لے کر، رشوت لے کر بھی غلط فیصلے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، تم میں کہ جو اپنی چرب زبانی سے فتح یابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد کر لینا، اگر تم نے ناجائز طریقے سے دونوں میں سے کسی نے زمین کے ٹکڑے کو حاصل کر لیا اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، تو یقین جانو تمہیں دنیا کی یہ دولت، یہ زمین کا ٹکڑا میسر نہیں ہوگا، تم نے جہنم کا یہ ٹکڑا خرید لیا۔ تم نے اتنا جملہ سننا تھا کہ پہلے داعی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے، مجھے یہ زمین نہیں چاہیے، یہ زمین میری نہیں ہے، دیوار میری نہیں ہے، اسی کو دے دی، اسی بھائی کا ہے۔ دوسرا شخص بھی روتے ہوئے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ زمین نہیں ہے، میں اسے نہیں لے سکتا ہوں، مجھے گوارا ہے، یہ میرے بھائی کو دے دیجئے، گرچہ میری زمین ہے، یہ اسی کو دے دیجئے، میں اپنے طرف دے دیتا ہوں، دنیا کی دولت، دنیا کی زمین دے دینا مجھے گوارا ہے، لیکن جہنم کا ٹکڑا خریدنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ غور کرو مسلمانوں، غور کیجئے، صحابی رسول لڑ رہے تھے، نبی کے ایک جملے نے ان کے دل کے کائے کو پلٹ دیا،
اور جو بات حق تھی، جس کا حق تھا، دونوں نے اتفاق کر لیا کہ نہیں، میں جو کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا، وہ بات ان کی سچی ہے، یہ فیصلہ ان کے حق میں جانا چاہیے، مجھے نہیں چاہیے یہ ٹکڑا زمین کا نہیں چاہیے، بلکہ میں جنت کا ٹکڑا چاہیے، جہنم کا ٹکڑا نہیں چاہیے۔ آپ نے چھوڑ دیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، جس کا جو حق تھا وہ پورا کا پورا مل گیا اور اتفاق ہو گیا، دونوں چلے گئے۔ آج ہم 1 انچ، 1 بالشت، 1 کڑی، آدھی کڑی کے لیے اپنے بھائی کا خون کرنے پہ تل جاتے ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ کون فیصلہ کرے گا؟ اس نبی کو کون لاگو کرے گا سماج کے اندر؟ یقیناً وہی لاگو کرے گا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ موجود ہوگا۔ اگر اس طرح کے سماج کے اندر انصاف کرنے والا مل جائے تو انشاءاللہ کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ قبل کہ ہم کسی کے دربار میں جائیں فیصلہ کرانے کے لیے، اپنے دل سے فیصلہ کریں۔ بہرحال یہ حقوق العباد ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ چند مثالیں تھیں دلائل حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، واقعات کی روشنی میں بھی انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ جمعہ کے اندر ہوں گی، اور بھی حقوقات باقی ہیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر، ہم تمام لوگوں کے دلوں میں حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی توفیق عنایت فرمائے۔ بعد ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات، نفاق، عداوت، دشمنی پیدا ہو چکی ہے، بار الہ ان تمام بیماریوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و طاعتک۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرما دے۔ بار الہ ہمیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، دین حنیف سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح فرما دے اور جنت کی حصول یابی عطا فرما اور جہنم سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔